الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود مکی صورت ہے، ترتیب میں 11 نمبر پہ ہے، نزول میں 52 نمبر ہے، سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی۔ شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے نزدیک ربط سورہ یونس کے آخر میں ہے، قال قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اور اس سورت کے شروع میں ہے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ فقیر کے نزدیک سابقہ سورت کے آخر میں ہے واتبع ما یوحی الیک، اور وہ ما یوحی الیک ہے کیا؟ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ۔ یہ اس دن بھی بیان ہو چکا ہے، آج پھر دوہرا دیا۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ عالم بمرادہ بذالک۔ کتاب تمہید برائے اصل مضمون، یعنی ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، احکمت آیاتہ محفوظ کی گئی ہیں اس کی آیات غلطی سے، گمان سے، تخمینے سے، سہو سے، نسیان سے، یہ مطلب ہے۔ تاکید ذکری ہے، ذکر میں ہے، ورنہ جب محکم کی گئی تو سب کچھ چیزیں موجود تھیں۔ پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں یہ آیات، لدن بمعنی عندہ، بہت بڑے حکمت والے، خبر رکھنے والے کی طرف سے۔ اللہ پاک خوب حکمت رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے، اس کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی۔ لدن پہ ہدایت الناف وغیرہ میں، کافیے میں، شرح جامی میں، کتابوں میں کئی اس میں لغتیں ہیں، لدن میں مشہور من لدن ہے۔ اگر میرا کوئی عزیز سوال کرے کہ استاد جی قرآن مجید میں تضاد تو ہے نہیں، تعارض ہے نہیں، یہاں ہے کہ پوری آیات محکم ہیں اور دوسری میں ہے کہ محکم ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، تو یہ تو تضاد اور تعارض آ گیا۔ جواب یہ کہ اصلاً ساری محکم ہے، کسی آیت کے اندر کوئی گمان، کوئی شک، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ باقی معنی و تفسیر کے لحاظ سے محکمات ہیں وَأُخَرُ متشابہات، کچھ متشابہات ہے، اللہ کی حکمت ہے، کسی کے معنی کا پتہ نہیں، جس طرح الف لام را وغیرہ، الف لام میم، اور بعض وہ ہے معنی کا پتہ ہے لیکن مفہوم کا پتہ نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش ید اللہ۔ میرے عزیزو، پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے نا، وہ یہ ہے۔ سورت کا پہلا دعویٰ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، تو ذہن میں رکھنا پورے قرآن کا خلاصہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، فاعبد اللہ فادعوا اللہ، اللہ تعبدوا اے اللہ تدعوا الا اللہ، کسی کو نہ پکارو سوائے اللہ کے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں ہے، اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ دفع ضرر جلب نفع سے اہم ہوتی ہے، اس لیے نذیر پہلے آیا، کبھی بشیر پہلے آیا۔ اس مقام پہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، نذیر لمن کفر بشیر لمن آمن، اور یہ کہ تم بخشش مانگو اپنے رب سے،
پھر تم رجوع کرو اللہ کی طرف، گناہوں کی بخشش، شرک جو ہو چکا بخشش مانگو اللہ سے، پھر رجوع کرو، یعنی توحید پہ پکے رہو۔ مولانا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ پہلے ہے استغفار بعد میں ہے، پہلے آدمی توبہ کرے، نہ کرے ادھر شرک رہے تو پھر استغفار کرتا رہے، بدعت ہے تو استغفار کرتا رہے، پہلے توبہ کرے، شرک کو چھوڑے، بدعت کو چھوڑے، گناہ کو چھوڑے، پھر ہے تو توبو پہلے ہونا چاہیے تھا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور استغفروا بعد میں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ مقصد یہ ہے استغفار کرو نا، یہی توبہ ہے، پھر بعد میں اس پہ پکے ہو جانا، توبو الیہ۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب سمہ بیان واو کے ہے، اور واو مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، جا زید وامر ہو سکتا ہے، امر پہلے آیا ہو، واو آ گئی ہے، واو مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے، ترتیب نہیں ہوتی اس میں، تو یہاں سمہ بیان واو کے ہے۔ تیسرا جواب مولا یہ ہے کہ تقدیم و تاخیر ہے، اور یہ قرآن مجید کی تحسین ہے، حسن ہے، ہوتا رہتا ہے تقدیم و تاخیر، تاکہ علماء کی قدر آئے، آدمی جاگ کے بیٹھے، قرآن سنے، سمجھے، فہم و تفہیم ہو۔ تو اصل میں توبو الیہ وان استغفروا ربکم، تین جواب میں نے دیے، اور تینوں یاد نہ کرنا، ضرورت کوئی نہیں۔ کیا ہے جی؟ توبو اصل میں اتوبو تھا جی، اتوبو، یہ تھوڑا سا صرف کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا ذوق ہے۔ توبو الیہ، پھر تم رجوع کرو اللہ کی طرف۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نفع دے گا تمہیں، نفع اچھا، ایک وقت مقرر تک، جناس الاشتقاق، یمتعکم متاعا، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، جی، اور دے گا ہر صاحب فضل کو اس کا فضل، اس دنیا میں، اس امت میں، میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ذی فضل عمل اور زیادتی میں، زیادہ ثواب میں تمام صحابہ کرام ہیں، سبحان اللہ۔ پھر صحابہ کرام میں 10 مبشرہ ہیں، پھر 4 صحابہ کرام بڑے، اور ان سب میں صدیق اکبر ہے، تو معلوم ہوا افضل الناس، پورے لوگوں میں سے افضل اس امت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، افضل الناس فی هذه الامت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہ۔ یہ موضوع فاروقی نعت بیان میں کر رہے ہیں، روز ارمان وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا۔ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ ایک گلدستہ ہے، توحید بھی ہم بیان کرتے ہیں، رسالت، ختم نبوت، شان صحابہ، خلافت، امامت، ازواج مطہرات، آل بیت، جی، اولیاء اللہ کا مقام، آکام، حقوق اللہ، حقوق العباد، ہماری جماعت گلدستہ ہے، اللہ پاک نظر بس سے بچائے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے حق قبول کرنے سے، پس بے شک میں ڈر کرتا ہوں تم پہ عذاب دن بڑے، یعنی قیامت کے دن کا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف ہے تم سب کا لوٹنا، اور وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ قادر ہے تمہیں جمع کرے گا، جزا و سزا دے گا۔ سورت کا دوسرا دعویٰ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، سورت کا دوسرا دعویٰ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ علم غیب اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جہاں موقع ملے، کوئی جزئی ملے تو مسئلہ علم غیب ضرور بیان کرنا ہے زندگی میں۔ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب والشہادہ نہیں ہے،
علیم بذات الصدور نہیں ہے، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اللہ نے کسی کو عالم الغیب نہیں بنایا، جب مرضی اطلاع علی الغیب تو دے دی لیکن علم غیب نہیں دیا۔ الا انہم یسنون صدورہم، انشاءاللہ نماز کے بعد یہاں میں اہم عبارت لکھانی ہے، اس مقام پہ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ خبردار، بے شک وہ دوہرا کرتے اپنے سینوں کو، بیٹھ جاتے تھے نا منافقین، ایسے کرتے تھے، ایسے پیٹھوں کو جھکا لیتے تھے، سروں کو نیچے، کپڑے ڈھانپ لینے، قریب قریب بیٹھ کے میرے آقا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سرگوشیاں کرتے تھے، کہتے ہمیں کون دیکھ رہا ہے۔ اب تو میرے خیال آپ سمجھ گئے، کپڑے لپیٹ لیے نا، ایسے بیٹھ کے تو باتیں کرتے تھے خلاف۔ تو فرمایا خبردار، بے شک وہ دہراتے ہیں اپنے سینوں کو، وہ سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا میں تو جانتا ہوں نا اگر کسی کو پتہ نہیں ہے، تاکہ وہ چھپ جائے اللہ سے۔ خبردار، جس وقت وہ ڈھانپتے ہیں کپڑے، پھر قریب قریب بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے ہیں، جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کے فضل سے 12واں پارہ شروع ہو گیا، نہیں کوئی چوپایا زمین میں مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کو دنیا اور آخرت میں، اور اس کی امانت کی جگہ کو ماں کا پیٹ اور قبر۔ کل فی کتاب مبین، یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں، لوح محفوظ میں ہیں۔ اور وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اندازہ 6 دنوں میں، ہفتے سے لے کے جمعرات تک، اور اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ یہ کنایا ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر تھا، پہلے بھی اور اب بھی، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے، اس لیے پیدا کیا کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے باعتبار عمل کے۔ آگے شکوہ ہے، پھر جواب شکوہ ہے، ربنا تقبل منا۔ اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، 12واں پارہ، پہلی آیت کریمہ۔ سمجھنے سمجھانے کے لیے اعتراض کافی ہے کہ ایک شرح تحریر سنبٹ عربی میں اس کا انداز ہے ان کی لکلّہ، ان کی لکلّہ، اگر کوئی ایسے کہے ہم ایسے کہیں گے، یعنی جواب دینا مقصد یہ ہوتا ہے اعتراض بنا کے کہ بات اچھی سمجھ آ جائے۔ تو مفسرین کرام رحم اللہ نے ایک اعتراض بنایا، پھر جواب دیا کہ قرآن میں آیا نہیں کوئی چوپایا زمین میں مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، تو لفظ دابا بولا جاتا ہے جو چیزیں چلنے والی ہیں، تو پرندے نکل گئے، تو پھر پرندوں کا رازق کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا، تو یہاں دابا کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کوئی ایسا لفظ آتا پرندوں کو شامل ہوتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دابا سے مراد جاندار ہے، اس میں پرند چرند سارے آ گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں زمین پہ چلنے والی ہیں ان میں چیزیں بڑی ہیں جسامت میں، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، شیر ہے، اشرف المخلوقات انسان ہیں، جنات ہیں، سب دابا میں آ گئے۔ تو وہ جو اڑنے والی چیزیں ہیں دیکھیں وہ تو چھوٹی ہے، جو اتنے بڑے کا رازق ہے تو چھوٹے کا کیوں نہیں رازق ہے؟ کتنا بہترین جواب ہے کہ جب اتنے بڑے جانور، نیند آئی پئی جان کے بات سمجھ لی بھائی، اونچا بولا کرو، کہ دابا آ گیا نا تو زمین پہ چلنے والی چیزیں بہت بڑی بڑی ہیں۔ اڑنے والے کا بھی نعمان کے بارے میں سنا ہے کہ اڑ رہا ہے، بولی امتیاز اڑ کے چوک پہ گیا ہے، شعیب منڈی بہلدین گیا ہے، نہیں وہ چڑی اتنی، یا کبوتر یا کوا یا چیل اتنی ہے نا، کوئی بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی کہے کہ استاد جی جہاز اڑتا ہے تو جہاز کو اڑاتا کون ہے؟ پائلٹ۔ اس لیے جہاز کی بات نہ کرو، بات ہو رہی جو چیزیں خوراک کھاتی ہیں، جانور ہے، جاندار ہے۔ تو اس لیے جب چوپاؤں کا رازق وہ ہے تو پھر پرندوں کا تو بطریق اولا ہے۔
10 مولوی بیٹھ جائیں تو اتنا کھائیں گے انشاءاللہ کہ 100 آدمی دیکھتے رہ جائیں گے، ہے نا بات؟ جی مولوی بدنام ہے، ورنہ میں اس دن ایک دعوت میں بیٹھا تھا، یقین کرنا کہ میں نے اس دن رونق دیکھی کھانے کی، ہم تو کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں مولوی، یقین کرنا، صرف مولوی کھاتے، کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں، پوری تسلی سے اتنی پلیٹیں انہوں نے بھری اور پسینہ شروع، اور جناب کھا رہے ہیں، اور اس ڈونگے پہ نظر اس، یا اللہ بدنام ہم ہے کہ مولوی کھاتے، ہم تو کچھ بھی نہیں کھاتے، یقین کرنا۔ اللہ پاک سب کھانے والوں کو نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے۔ تو بھائی بات یہ ہے، نہیں کوئی چوپایا زمین میں چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک، مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، سبحان اللہ۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام ہیں، اللہ نے سمجھا ان کا رازق بھی میں ہوں، تم نہیں ہو، جی ایک تمہیں تو ذریعہ بنایا ہوا ہے، اس کو دے دو، اس کو دے دو، تمہاری آزمائش۔ پھر مولانا حفیظ اللہ اعتراض کرتے ہیں کہ استاد جی اللہ پہ تو کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، تو اللہ اللہ، مگر اللہ کے ذمے ہے، یہ کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ نے بطور مہربانی اور فضل کے اپنے ذمے کام لے لیا ہے۔ یہاں بیٹھو، کوئی کہے استاد جی میں لاٹا لاؤں گا، کوئی کہے میں لکڑیاں لاؤں گا، کوئی کہے میں پیڑے بناؤں گا، اور میں کہہ دوں کہ میں آپ کے لیے پانی لاؤں گا، تو آپ کے استاد جی ہم نے آپ کو نہیں کرنے دینا، میں کہوں گا نہیں میرا حق بنتا ہے نا، میں تمہارا باپ ہوں۔ اللہ کے مقابلے میں اور کون ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ علی اللہ رزقھا، ہر چیز کا ذمہ لیا ہوا۔ پھر اگر کوئی اعتراض کرے کہ استاد یہ اچھا اللہ نے لیا ہے تو کئی بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ بھوک سے نہیں مر جاتے؟ فرما ان کی موت کا سبب بھوک لکھا ہوتا ہے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہے نا، کسی کو کینسر اللہ محفوظ رکھے، ہیپیٹائٹس سی، کرونا رونا ہے نا، تو وہ جو بھوکے مرتے ہیں اللہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، حفیظ اللہ سمجھنا، ان کا سبب موت کا بھوک ہے، جس کا کسی کا ایکسیڈنٹ ہے، بات ختم۔ دوسرا ہمارا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، بعض کے لیے امتحان ہے۔ یہ جو طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں نا، طالب علم، اور ایک طالب علم نالائق ہے، غبی ہے، وہ امتحان ہے، اس کو مذاق نہ سمجھو، اس پہ محنت کی، کوشش کی، انشاءاللہ تمہارا علم بھی مبارک ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا، کلاس میں کمزور طالب علم، استاذ کے لیے بھی امتحان ہے، ذہینوں کے لیے بھی انتظام ہے، اگر اس پہ کوئی محنت کرے گا یقین کرنا اس کا علم مبارک ہو جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے پڑھانے کا، تکرار کرنے کا، خوب محنت کرو، انشاءاللہ العزیز کا فائدہ ہو۔ جی وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً تَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اعلیٰ دوسرا جواب ہے کہ اعلیٰ بمعنی من کے ہے، مولوی غلاب اللہ آج بڑا خوش ہے۔ میں گھر جانا سا نا، بچے چھوٹے ہونے سے نہ میں سرگودے چھوڑنا سا، نان کے رہنے سے، میں والدہ محترمہ کو 8 دن رہنا سا، بچے چھوٹے سے، پھر جس دن میں آنا ہونا سی نا سرگودے، تو میرے بھائی سب مذاق کرنے سے، آج مولوی خوش کیوں ہے بھائی؟ آج میں بھی غلاب کو پوچھ رہا ہوں کیوں خوش؟ گھر جا رہے ہو انشاءاللہ، او میری بہو دروازے تک کھڑے ہو کہہ رہے ہوگی عالم و سالم و مرحبا، یہ بیچاری ستی ہوئے گی، جا کی جگہ سی اٹھ روٹی دے صبح دے سا جی۔ ایک آدمی کہہ رہے سی کہ میں اپنی بیوی ہیں کہ میں آ رہا ہوں، بڑی بھوک لگی پئی تے مہربانی کر کھانا پکا کے رکھے، تو اس کو کیا بھئی بات ہے کہ میں بھی دودھ پی کے سون لگی ہیں، تسی آ کے نا دودھ پینے کا پیے صبح کٹا ناشتہ کر سکتے۔ اللہ علی اللہ رزقھا، اے من اللہ رزقھا، سنا عبد السبحان، علی بمعنی من کے ہے، علی اللہ اے من اللہ رزقھا، اذا اقتالوا علی الناس یستو، اذا اقتالوا علی الناس، علی الناس اے عن الناس، ہوں تو گل سمجھ آ رہی، جب ماپ کے لیتے ہیں لوگوں پہ نہیں، ماپ کے لیتے ہیں لوگوں سے، علی بمعنی آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اذا اقتالوا من الناس یستوفون، اسی طرح ہے نا جی، ٹھیک، اذا اقتالوا علی الناس بمعنی
من النار، مگر اللہ پہ ہے اس کا رزق، اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کو اور امانت کی جگہ کو، کل فی کتاب مبین، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اندازہ 6 دنوں میں۔ اللہ کا عرش پانی پہ تھا تاکہ تمہیں آزمائے کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے باعتبار عمل کے، اور قسم ہے اگر آپ کہیں کہ بے شک تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے موت کے بعد، البتہ ضرور ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا موصول صلہ ہے قباحت بیان کرنے کے لیے ان لوگوں کی، ورنہ لیقولن جی لیقولن آ جاتا بس مطلب بن جاتا، لیکن لیکون الذین کفروا، ٹھیک پڑھ رہے ہیں جی، نہیں ہے یہ مگر جادو ہے کھلا شکوہ، اور قسم ہے اگر ہم مؤخر کریں ان سے عذاب کے ایک وقت مقرر تک، البتہ ضرور ضرور کہیں گے کس نے روک لیا عذاب کو، خبردار جس دن آئے گا عذاب ان کے پاس کیا ہوگا، لیس مصروفا نہیں پھیرا جائے گا ان سے عذاب، اور اتر آئے گا ان کے ساتھ وہ کچھ جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے رہے، خاک اب میں نے احاط ما کانوا بھی استہزئون۔ ایک حوالہ میں لکھانے لگا ہوں ترجمے کا، الا انہم یسنون صدورہم، پھر دعا کرتے ہیں کیونکہ آج آپ کے پیپر ہیں 2، میری دعا ہے اللہ سب کو کامیاب و کامران فرمائے۔ لکھنا ہے بند نہ کرے، تفسیر ماجدی دے، الا انہم یسنون صدورہم کا معنی لکھ لو جی، جلدی کرو، الا انہم یسنون صدورہم، تفسیر کبیر میں ہے، امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، رویہ ان طائفۃ من المشرکین انہیں لکھ لو، قالوا اذا اغلقنا ابوابنا، جب ہم اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں، جلدی جلدی کیا لکھا ہے، وَأَرْسَلْنَا سُطُورَنَا، پردے نیچے کر دیتے ہیں، وَأَرْسَلْنَا سُطُورَنَا، دیکھیں وَاسْتَغْشَيْنَا ثِيَابَنَا، شین وَاسْتَغْشَيْنَا، کپڑے ہم ڈھانپ لیتے ہیں، وَسَنَيْنَا، وَسَنَيْنَا صُدُورَنَا، اور سینے ہم پھیر لیتے ہیں، عَلَىٰ عَدَاوَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اسلام کی دشمنی میں ہم کپڑے اوپر کر کے دروازے بند کے باتیں کرتے ہیں نا، فَكَيْفَ يُعْلَمُ بِنَا، یہ 2 طرح پڑھ سکتے ہیں، فَكَيْفَ يُعْلَمُ بِنَا، ہمارا کیسے پتہ چل سکتا ہے، یا كَيْفَ يَعْلَمُ بِنَا، کیسے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان سکتا ہے، اور یہ مرجع بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کیسے جان سکتا ہے، اچھا فَكَيْفَ يُعْلَمُنَا یا كَيْفَ يَعْلَمُ، اور سمجھے نہیں، اور میں نہ سمجھو، خبردار بے شک وہ دورہ کرتے ہیں سینے کو، اور اس دورے کا مطلب یہ ہے، کیا کہتے تھے ہم سینہ اس طرح دورہ کر کے سر نیچے کر کے ایسے دیکھو نا، ایسے بیٹھ جاتے ہیں تو کون دیکھتا ہے ہمیں، کپڑے لپیٹ لیتے ہیں، دروازے بند ہو گئے، پردے نیچے ہو گئے، کون دیکھے گا کہ عبدالسمیع اور اسامہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ مطلب ہے خبردار بے شک وہ دورہ کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں، تو اللہ سے کون چھپ سکتا ہے، اس لیے یہ کیف
یعلم بنا یا یعلم بنا، اللہ کو کیسے پتہ ہے، نبی علیہ السلام کو کیسے پتہ ہے؟ بھائی اللہ کو پتہ ہے، اس نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ آج میری یہ روحانی اولاد گھروں کو جا رہی ہے، خیریت سے جائیں، خیریت سے آئیں، اللہ ان کی ہر لحاظ سے حفاظت فرما۔ اللہ یہ ہے تو ہماری رونق وقار اور عزت ہے، اللہ ان کی وجہ سے ہمارا سکون ہے، اللہ ان کا اور ہمارا اتفاق، اتحاد، محبت، مودت قائم و دائم فرما۔ ہر قسم کی غلط فہمیوں سے، ہر قسم کی شیطانی حملوں سے بچا۔ اللہ میں انہیں حقیقی اولاد سے بھی زیادہ مقام دیتا ہوں، اللہ یہ قبول فرما۔ یہ مجھے والد سے زیادہ مقام دیتے ہیں، اللہ ان کا بھی یہ عمل قبول فرما۔ اللہ اس ادارے کی ہر لحاظ سے حفاظت فرما، جتنے کام مسجد مدرسے کے باقی ہیں سب میں آسانیاں پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔